भुवन हर तारा तेरा नाम गाए घर पे आया गुलाम मेरे जैसा किसी का भी रहबर नहीं मेरे जैसा किसी का भी रहबर नहीं एक नबी एक इमाम दर पे आया गुलाम या अली तेरी सुबह आप जिसने बिछे रात भी तेरी सुबह आप जिसने बिछे रात भी हो गया उसकी शाम या अली हो गए उसकी शाम या अली वारिस नूर का मुंतज़र है जहाँ वारिस नूर का मुंतज़र है जहाँ वारिस नूर का मुंतज़र है जहाँ जिंदगी हो तमाम या अली फलसफा के इलाही का मज़हर है तू फलसफा के इलाही का मज़हर है तू फलसफा के इलाही का मज़हर है तू तेरा इंतज़ाम या अली घर पे आया गुलाम या अली तेरी जाता में अभी हालत तेरी जाता में अभी हालत तेरी जाता में अभी हालत तेरे के इमाम या अली तेरे के इमाम या अली तेरे भाई नबी तू नबी का वसीला तेरे भाई नबी तू नबी का वसीला तेरा ऊंचा मुकाम या अली दर पे आया गुलाम या अली अम्बिया भी मदद मुझसे मांगा करें अम्बिया भी मदद मुझसे मांगा करें अम्बिया भी मदद तुमसे मांगा
اندھا کرے سب کرے احترام یا علی یا علی در پہ آ یا غلام یا علی یا علی ظلم جتنے ہوئے تجھ پہ باندھے لگے ظلم جتنے ہوئے تجھ پہ باندھے لگے یہ طلب انتقام یا علی یا علی تیرے بیٹے کہا سوچ دنیا میں تھے تیرے بیٹے کہا سوچ دنیا میں تھے عدل سے ہوگا کام یا علی یا علی سن رہا ہے زمانہ تیری مدح کو سن رہا ہے زمانہ تیری مدح کو سن رہا ہے زمانہ تیری مدح کو یہ اسد کا کلام یا علی یا علی در پہ آ یا غلام یا علی یا علی جب چلی تلوارِ حیدر کھل گیا لشکر کا رنگ جب چلی تلوارِ حیدر کھل گیا لشکر کا رنگ دیکھ کر حیران دنیا ذلت حیدر کا رنگ دیکھ کر حیران دنیا ذلت حیدر کا رنگ دیکھنا ہے گھر کو دیکھو کتنے حیرت سے دیکھنا ہے گھر کو دیکھو کتنے حیرت سے اس طرح سے ہے بدلتا دشمن ہے مجمع سمت کے آ گیا سارا قدیر میں اعلان جانشین کا ہوگا قدیر میں صحرائے ہولناک کا نقشہ بدل گیا صحرائے ہولناک کا نقشہ بدل گیا جھاڑو لگا رہے ہیں صحابہ قدیر میں جھاڑو لگا رہے ہیں صحابہ قدیر میں احکام حق کو پورا کیا ہے رسول نے احکام حق کو پورا کیا ہے رسول نے اسلام کی بقا ہے ذریعہ نبی کی ذات اسلام کی بقا ہے ذریعہ نبی کی ذات منقطع کی سزا سے جو بوجھی کبیر قوم منقطع کی سزا سے جو بوجھی کبیر قوم دلہا بنے قدیر میں مولائے کائنات دلہا بنے قدیر میں مولائے کائنات سوال کریں قدیر ہم کا دنیا میں بڑا جو نام ملتا ہے قدیر ہم کا دنیا میں بڑا جو نام ملتا ہے وہیں پر دین ملتا ہے وہیں اسلام ملتا ہے نبی کا ذکر ہو یا ذکر ہو
والوں کو جلانے آئے ہیں، اور بھی ہم جلنے والوں کو جلانے آئے، پھول جو من تم مولا کے کھلے روزے بگی، پھول جو من تم مولا کے کھلے روزے بگی، آج ہم خود کو سرے محفل لٹانے آئے، آج ہم خود کو سرے محفل لٹانے آئے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه وأخيه وأشرف الإطرة والناطق الحج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، غالب كل غالب مطلوب كل طالب، إمام مشارق والمغارب، سيد المؤسسين، فاتح باب خيبر وقاتل مرحب وأنكر وشافع يوم محشر ومالك حوض كوثر ووالد شبير وشبر، فقال في شانه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، وقال في شانه حينما رفع على يده في غدير خم من كنت مولاه فهذا علي مولاه۔ اللهم وآل من والاه وعاد من عاداه، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فيها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ صلوات پڑھیں محمد۔ صلوات پڑھیں خطبے کے تفصیلی ہونے سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ بیان کتنا تفصیلی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اس دن سے جس دن سے اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا۔ فیہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں۔ ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا مستحکم اور قائم رہنے والا دین ہے۔ یہ سوال ہے محمد آپ توجہ فرمائیں کہ 12 کی تاریخ بڑی قدیمی تاریخ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے
کہ یہ تو شروع سے ایسے ڈسٹرب کرے گا. آپ ہماری طرف توجہ رکھیں. صلوات پڑھیں محمد. قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے حوارین معین کیے کہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت میں لوگوں کی ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے تھے، ان کی تعداد 12 تھی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب دریائے نیل پر عصا مارا تو 12 راستے بنا دیے. جب جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو 12 قبیلے کے لوگ ان کے ہمراہ ہو گئے، اور چونکہ 12 قبیلے کے لوگ تھے لہٰذا جب دریائے نیل پہ عصا مارا اور راستہ بنا تو کہا ہم ایک راستے سے نہ جائیں گے، ہم 12 قبیلے کے لوگ ہیں، الگ الگ راستے سے جائیں گے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے 12 راستے بنا دیے. گویا جناب عیسیٰ نے لوگوں کو متوجہ کر دیا، یاد رکھو راستے تو 12 ہو سکتے ہیں، منزل سب کی ایک ہی ہوگی. ایک صلوات پڑھیں. خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے جانشینوں کی تعداد بتائی تو ان کی تعداد بھی 12 بتائی. یہ 12 کی تاریخ بڑی عظیم تاریخ ہے. بہت متعدد روایات جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس سلسلے میں متعدد آیات کریمہ ملتی ہیں، متعدد تفاسیر موجود ہیں. وقت نہیں ہے کہ ان ساری تفاسیر کو بیان کروں. سب کو چھوڑتے ہوئے بس یہ عرض کرتا چلوں کہ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. کس دن سے؟ جس دن سے اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا. فیہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم. وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. ذوالقعدہ اس لیے محترم کہ حاجی اس مہینے میں حج بیت اللہ کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. ذی الحج اس لیے محترم کہ اس مہینے میں اعمال حج انجام دیے جاتے ہیں. محرم کو اس لیے محترم قرار دیا گیا کہ حاجی اس مہینے میں اعمال حج سے فراغت حاصل کر کے اپنے اپنے وطن واپس پلٹتے تھے. اور رجب کو اس لیے محترم قرار دیا گیا کہ اس مہینے میں متعدد معصومین علیہم السلام کی ولادت و شہادت کی تاریخیں موجود ہیں. یا لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اس لیے محترم کہ اس کا تعلق خانہ کعبہ یعنی بیت سے ہے. رجب اس لیے محترم کہ اس کا تعلق اہل بیت سے ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. چنانچہ ان محترم مہینوں میں سے جو مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، یہ مہینہ ماہ ذی الحج کا مہینہ ہے. اس میں بھی متعدد مناسبتیں ہیں. آپ شروع سے اس مہینے کی مناسبتیں، خوشیاں، غم مناتے چلے آ رہے ہیں. پہلی تاریخ کو مولا کائنات اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کی تاریخ تھی. اس مہینے کی 7ویں تاریخ کو ہمارے 5ویں امام کی شہادت کی تاریخ تھی. 9ویں تاریخ جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے جناب مسلم عقیل کی شہادت کی تاریخ تھی. 10ویں تاریخ عید قربان جسے عید اضحیٰ کہا جاتا ہے. 13 تاریخ ایک روایت کے مطابق موضع شق القمر اسی دن انجام پایا. اور اس مہینے کی مناسبتوں میں سے جو آنے والی مناسبت ہے جسے ہم مباہلہ کہتے ہیں کہ جسے 24 ذی الحج کو منایا جاتا ہے. اور سب سے اہم مناسبت اس مہینے کی کہ جس کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے گرمی بہت ہے اور یہ خدا کا شکر ہے کہ جس اعلان غدیر کی تبلیغ کے لیے اور اس کی خوشی منانے کے لیے ہم اس گرمی کے موسم میں پنکھے اور کولر میں بیٹھے ہیں، یہ اتنا اہم موضوع تھا کہ اس کے لیے نہ نبی نے موقع دیکھا، نہ محل دیکھا، نہ موسم دیکھا، نہ وقت دیکھا، بلکہ جیسے ہی حکم پروردگار آیا یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی پہنچا دیجئے. نبی نے حاجیوں کو اس کھلے میدان میں کھڑا کیا جہاں چلچلاتی دھوپ تھی، دوپہر کا موقع تھا، نہ وقت مناسب تھا. راویوں نے لکھا کہ سورج اپنی اس عروج پر تھا کہ ماتھے کا پسینہ پیروں پہ آ رہا تھا. ایسے ماحول، ایسے موقع پر حکم خدا پہ عمل کرتے ہوئے نبی نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یاد رکھو جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے. صلوات
سے آپ جشن غدیر مناتے چلے آ رہے ہیں, واقعہ غدیر سنتے چلے آ رہے ہیں, مجھے ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا اور آپ کی زحمت تمام. آئے کریمہ کا آپ لہجہ دیکھیں, یا ایھا الرسول بلغ, اے رسول پہنچا دو. اب یہ بتائیے کہ رسول کے لیے سخت کام, رسول کے لیے سخت کام مشرکوں میں, کافروں میں توحید کا علم بلند کرنا تھا یا مسلمانوں کے درمیان احکام اسلام پہنچانا سخت تھا؟ بتائیے. مسلمانوں کے درمیان نماز, روزہ, حج و خمس و زکوٰۃ کی تبلیغ نبی کے لیے سخت تھا یا نبی کے لیے توحید کا علم بلند کرنا کفار و مشرکین میں سخت تھا, جہاں خدا کی وحدانیت کا علم بلند کرنا سخت تھا؟ اب دیکھیں توحید کے سب سے پہلا علم بردار کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے سب سے پہلے علم بردار. کہ جب کفار و مشرکین اپنے خاص دن میں خوشیاں منانے شہر سے نکل گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ بت خانے میں جا کے سارے بتوں کو توڑ دیا. کیوں توڑ دیا؟ اس لیے کہ وہ توحید کے علم بردار تھے, خدا کی وحدانیت کی طرف سب کو دعوت دے رہے تھے کہ ایک خدا کو مانو. لہذا موقع پا کے سارے بتوں کو گرا دیا, توڑ دیا. لیکن ایک بت کو, جو بڑا بت تھا, اسے وہیں رہنے دیا. اب جب یہ خوشیاں منا کے, جشن منا کے پلٹے اور بت خانے کا رخ کیا تو دیکھا کہ یہاں تو سب ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہیں, ہاتھ کہیں پڑا ہے, پیر کہیں پڑا ہے, لیکن ان کے بیچ میں ایک ہے جو اپنی جگہ پر قائم ہے, کھڑا. اب وہ ان بتوں کو کس نے توڑا؟ ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا؟ کہ وہ ایک ہی ہے جو ایک خدا کی طرف سب کو بلاتا ہے. پکڑ کے لائے گئے. جب لائے گئے کہاں ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا؟ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑا مسئلہ. اگر کہہ دیں میں نے نہیں توڑا تو نبی خدا ہیں, جھوٹ گناہ ہے, اور جو گناہ کرے وہ عصمت سے خارج ہو جایا کرتا ہے. بھائی معصوم کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو نہ کبھی گناہ جس نے کیا ہو نہ آئندہ کبھی گناہ کرے, وہی معصوم ہو سکتا ہے. لہذا جھوٹ بول نہیں سکتا. اور اگر کہہ دیں کہ میں نے توڑا تو اپنی جان خطرے میں. ظاہر ہے کون ان کو بچائے گا؟ سب تو بت پرست. تو اب وہاں انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب ابراہیم اگر یہ کہہ دیں کہ میں نے نہیں توڑا تو گناہ, جھوٹ, اور کہتے میں نے توڑا تو اپنی جان کو خطرہ. لہذا ایک نیا راستہ اختیار کیا, توریہ کیا. قرآن کہتا ہے جناب ابراہیم نے کہا بل فعلہم کبیرہم, ان کے بڑے نے توڑا ہے. ان کے بڑے نے توڑا ہے. وہ یہ سمجھے کہ اس بڑے بت کو کہہ رہے ہیں. جناب ابراہیم نے مراد لیا خدا نے انسان کو ہر مخلوق سے افضل بنایا, لہذا میں سب سے افضل, لہذا بڑے نے توڑا ہے. وہ کیا سمجھے کہ اس بڑے بت نے توڑا ہے. کہ یہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ یہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا, یہ تو چل نہیں سکتا. ارے یہ کیسے توڑے گا؟ کہا جب تم خود کہتے ہو کہ یہ ہل نہیں سکتا, یہ چل نہیں سکتا, تو ایسے خدا کو مانتے کیوں ہو جو اپنی حفاظت نہ کر سکے؟ وہ بھلا تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ صلوات پڑھ دے. تو آپ دیکھیں توحید کے پہلے علم بردار حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن بالآخر قرآن نے کہہ دیا کہ جب پوچھا گیا تو صراحتاً یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے توڑا. کہیں نہ کہیں ڈر تھا کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے توڑا تو ہماری جان کو خطرہ. لہذا توریہ استعمال کیا کہ ان کے بڑے نے توڑا ہے. لیکن ایک توحید کا علم بردار ہمارا نبی کہ جس نے جب توحید کا علم بلند کیا تو کوئی خوف اور کوئی ڈر محسوس نہ کیا. علی کو اپنے کاندھوں پہ بلند کیا, خانہ کعبہ کے سارے بت گروا دیے, کفار و مشرکین کے مجمع کو خطاب کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو, اسی میں تمہاری نجات کا ذریعہ ہے. صلوات پڑھنے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو نجات پاؤ گے. کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ
کہ جو نبی توحید کا اعلان صراحت کے ساتھ کفار و مشرکین میں کر سکتا ہے، اس نبی کے لیے کیا مشکل ہے کہ نماز و روزہ و حج و خمس و زکوٰۃ کے احکام اور ان کی تبلیغ مسلمانوں میں کر دے۔ ارے جب کفار و مشرکین سے نہ ڈرا اور توحید کا علم بلند کر دیا تو پھر ان احکام کو پہنچانے میں مسلمانوں سے کیسا ڈر ہے؟ لیکن میں کہوں گا پروردگار، ارے جب تیرا رسول اتنا نڈر کہ اس نے توحید کا علم کفار و مشرکین میں بلند کیا مگر نہ ڈرا، تو پھر تو نے آیت میں اتنا سخت لہجہ کیوں استعمال کر دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اگر تم نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ، گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ میں کہوں گا اے پروردگار، کیا تجھے اپنے رسول پر اطمینان نہیں تھا کہ وہ تیرے پیغام کو پہنچا دیں گے؟ کا اطمینان تو تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کہیں نہیں دکھا سکتے کہ نبی نے جب نماز کا حکم آیا ہو تو خدا نے کوئی اہتمام کیا ہو، جب روزے کا حکم آیا ہو تو خدا نے کوئی اہتمام کیا ہو، جب حج و خمس و زکوٰۃ کا حکم آیا ہو تو خدا نے کوئی سخت لہجہ استعمال کیا ہو۔ میں کہوں گا پروردگار کیوں؟ کہا ارے جب نبی کفار و مشرکین کے درمیان توحید کا پیغام بغیر ڈر کے پہنچا سکتا ہے تو یہ نماز و روزہ و حج و خمس و زکوٰۃ کو مسلمانوں کے درمیان پہنچانے میں کیا ڈرے گا؟ لیکن میں کہوں گا معبود، ارے جب تجھے اتنا اطمینان تھا نبی پر تو پھر یہاں اتنا سخت لہجہ کیوں؟ کیا اپنے نبی پر بھروسہ نہیں تھا؟ کہ نہیں بھروسہ تو تھا، لیکن میں مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یاد رکھو ولایت علی، اعلان ولایت علی اتنا عظیم موضوع ہے کہ اگر نبی بھی کوتاہی کرے تو عہدہ رسالت سے برخاست کر دیا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے ایک اور صلوات پڑھ۔ اتنا عظیم موضوع ہے ولایت علی کہ اگر نبی بھی اس کے اعلان میں کوتاہی کرے تو عہدہ رسالت سے برخاست کر دیا جائے۔ یہ ولایت، یہ امامت کا موضوع بڑا عظیم موضوع ہے جس کا اعلان غدیر قوم میں ہوا۔ مسلمانوں کے درمیان ایک بحث ہے کہ عقیدہ امامت، یعنی امامت کا جو مسئلہ ہے یہ عقیدے میں ہے یا فریضے میں؟ اب دیکھیں عقیدہ اور فریضہ یہ دونوں خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ عقیدہ بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے، فریضہ بھی خدا کی طرف سے معین ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا ہے، بنانا نہیں ہے۔ عقیدے کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، لیکن فریضہ اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ نماز فریضہ ہے، کیا مطلب؟ کیا ہم عقیدہ رکھ لیں نماز واجب ہے بس کام ہو گیا؟ کہ نہیں، فریضے میں عمل کرنا ہے، عقیدے کو ماننا ہے۔ مسلمانوں نے یہ چاہا، عام مسلمانوں نے یہ چاہا کہ امامت کو فریضے میں شامل کر دو تاکہ اگر ادھر سے ہو تب بھی بنانے کا حق ہمیں ہو۔ غور کریں آپ، اب دیکھیں عقیدہ، اصول دین، جسے اصول دین کہا جاتا ہے، وہ کتنے اصول دین؟ تو ہمارے یہاں بچہ جانتا ہے اصول دین کتنے؟ 5 ہیں، دیکھیے مت 5 ہیں، ہمارے یہاں 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ یہ 5 اصول دین ہیں جنہیں عقیدہ کہا جاتا ہے۔ عام مسلمانوں کے یہاں اصول دین 3 ہیں۔ کون کون؟ توحید، نبوت، قیامت۔ وہ اللہ کی عدالت کے قائل نہیں اور امامت کے قائل نہیں۔ یعنی ہمارے یہاں اصول دین 5 ہیں، البتہ بعض علماء نے 4 کہا ہے: توحید، نبوت، امامت، قیامت۔ کیوں؟ اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت پر کا اقرار کرتا ہے وہ خود بخود اللہ کی عدالت کا اقرار کرے گا، لہذا انہوں نے الگ سے عدالت کو شامل نہیں کیا۔ تو عام مسلمانوں کے درمیان اصول دین یعنی عقیدہ 3 ہے: توحید، نبوت اور قیامت۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ امامت کا مسئلہ عقیدے میں ہے یا فریضے میں؟ تو اب آئیے، یہ ایسا عقیدہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ
اے رسول پہنچا دیجئے۔ یہ یا ایھا الرسول کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز کا اعلان کا حکم ہو رہا ہے اس کا تعلق رسالت سے ہے، یعنی عقیدہ امامت کا تعلق رسالت سے ہے، ورنہ کبھی یا ایھا الرسول کہہ کے خطاب نہ ہوتا۔ ما انزل الیک من ربک، جو حکم آپ کے پروردگار کی